اسلام اسٹوڈیو 10 کے ناظرین السلام علیکم۔ اسلام سے پہلے عربوں کے دو مشہور بت جن کو صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جن کو لوگوں نے نہیں تراشا تھا بلکہ یہ انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی تو اللہ نے ان کو دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی مثال اساف اور نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد اور عورت تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت لڑکی قبیلہ بنو جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کرتی۔ وہ بیہودہ لباس پہن کر نکلتی تو قبیلہ کے نوجوان اسے دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ ان نوجوانوں میں ایک قبیلے کا سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قبیلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قبیلہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس گناہ اور کعبہ کی بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت کے جسم پتھر کے بن گئے۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بن چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ کچھ دن گزرے تو مکہ والوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر صفا پہاڑ پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جن پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دو پہاڑیاں مقدس مانی جاتی تھیں۔ جب اساف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا اور مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتا مارنے کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔
اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور عرب قبیلوں میں ان کے عشق کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ انہیں محبت کی دیوی اور دیوتا کہنے لگے۔ 5ویں صدی تک اعصاف اور نائلہ کے بتوں کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جب کعبہ کا طواف کرتے تو وہ بتوں کو چھوا کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے بھی بتوں کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، دیکھوں تو صحیح چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ اعصاف اور نالہ کو اللہ نے نشان عبرت کے لیے بت بنایا تھا، لیکن لوگ ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی پوجا کرنے لگے۔ آج کل کے دور میں بھی یہی حالات ہیں۔ آج کل بھی کوئی اگر بے حیائی پھیلائے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح چاہنے لگتے ہیں۔ فریڈم اور لبرلزم کے نام پر بے حیائی کو خوب پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔